کوئی خفیہ ہاتھ تو نہیں ہے پیچھے ملوث یا کوئی اور معاملہ ہے؟ یہ سامنے جو ججز اور نام شام جو ہے یہ کوئی ویسے ایک مطلب ایکسکیوز کریٹ کیا جا رہا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ جو ہمارا مستقبل ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک قیامت تک ہم نے اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنا ہے اور ہماری نسلوں نے یہاں پہ رہنا ہے، یہ کوئی 2-4 دن میں کوئی ایسا کوئی اتنا بڑا کوئی واقعہ ہونے والا ہے کہ اس کو سازش کہا جائے یا اس کے نہیں، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنے آئین میں امینڈمنٹ ہو رہی ہے اور اگر کسی چیز پہ، کسی بات پہ، کسی موقع پہ بھی اگر تھوڑے سے وقت اگر لیٹ ہو بھی جائے 2-4 دن، لیکن اگر ایک بہتر سے بہترین چیز سامنے آ جائے، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ویسا میری آپ کی اس کمیٹی کے اندر کتنے ممبران ہیں؟ میری گزارش سنیں، ہم یہ کوئی کسی اس کے کسی ڈرامے کا سکرپٹ نہیں لکھ رہے، ہم اس قوم کو یہ آئین دے رہے ہیں۔ آپ لوگ کسی سازش کا حصہ نہ بن جائیں، کل کو لوگ یہ کہیں گے اب سازشیں جو ہیں، اب اس میں کون سی سازش آ گئی؟ نہیں، یہ اگر اجلاس نہیں ہوتا 2 دن کے بعد ہوتا ہے، یہ سازش ہو گئی۔ نہیں، سازش ہے نا، خدا کے پریس کانفرنس کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ مجھے یہ بتائیں، آپ اگر کل ہم نہیں جاتے، آپ اپنی کمیٹی کے جو ممبران تھے وہ جا کے کمیٹی کو کہتے جی اس کو فائنل نہ کریں، ابھی پیش ہی نہ کریں۔ میری بات سنیں، آج اگر ایک چیز ہماری میٹنگز کے اندر اگر کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں اور یہ ہونا یہ چاہیے تھا پیر صاحب کہ اگر ایک چیز آپ کی آ گئی ہے تو آپ وہ کمیٹی کے ممبران کو کہتے جی کہ یہ کمیٹی کی کمیٹی کے پاس لے کر یہ تجاویز جائیں کہ ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، جو ممبران ہے یا لیڈرشپ ہے، وہ ان چیزوں کے اوپر ابھی بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اس کو مزید ڈیبیٹ ہونا چاہیے، وہیں پہ چیز جو ہے وہ رک جاتی نہیں، تو اس میں تو یہی ہوگا۔ پھر پریس کانفرنس اور یہ سارا اس سے بڑا ایک امپریشن یہ جا رہا ہے نا کہ جیسے یعنی ڈیلیبریٹلی سبوٹاج کیا جا رہا ہے۔ جو اس دور میں جو سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ آپ نیک نیتی سے ایک قدم اٹھاتے ہیں، لیکن اس کو ایکسپلائٹ کرنا اور ان چیزوں کو ایک ایسا رنگ دینا، جس کہ سازش ایک اتنی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں، میرے یہ اگر کرتے تو سازش آپ لوگ تو نہ کہتے، یہ بڑی بات، یہ بھائی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، یعنی صرف ایک موقع اس کو تلاش میں رہنا کہ کس طرح کسی پارٹی کسی ایونٹ کو، کسی ایشو کو بھی پولیٹیسائز کر کے اور کسی کو جناب آپ مورد ایک پازیٹیو بات ہے پھر میں ان کی طرف کہ ہم نے جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں 17 امینڈمنٹ کے لیے، جتنے ہم اس کے لیے وہ ہیں اتنی میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن تمام جماعتوں نے کمیٹی نے جو محنت کی ہے وہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں ایک جماعت اگر کچھ چند ایشوز پہ، جیسے ججز کے ایشو پہ اگر تھوڑی سی ریزرویشن ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں پریس کانفرنس، آج ہماری صوبہ سرحد کی پارلیمانی پارٹی بھی یہاں پہ، اور اس کے علاوہ جو ہماری آرگنائزنگ کمیٹی ہے اس پورے کی میٹنگ تھی، اور سینٹرل ہمارے کونسل کی بھی جو سینٹرل آرگنائزنگ باڈی ہے، اور ہماری پارلیمانی پارٹی مرکز کی جو ہے، یہ سب کی مشترکہ میٹنگ ہوئی۔ کیا اس سب پہ آپ پریس کانفرنس، یہ تو ہماری روٹین، آپ لوگ یہ انتظار کر رہے تھے کہ جوائنٹ سیشن بلائیں، ہماری روٹین، تو ایک دن پہلے ہم پھر آ کے پریس کانفرنس کریں، ساری کمیٹی کی میٹنگز کریں؟ میری بات سنیں، ہماری کوئی بھی یہ ہفتہ 2 ہفتے پہلے کل بھی ہو سکتا تھا، کل کہتے ہیں ہماری کوئی بھی میٹنگ اس کے بعد پریس کانفرنس، یہ ہماری روٹین کی کاروائی ہے، آپ اس کو جانتے بھی ہیں۔ اس کے اندر میری بات سنیں، اب اس کے اندر اگر قوم کو ہم حقائق بتا دیں کہ جناب تھوڑی ان چیزوں، اس وجہ سے ہم ایک 2-4 دن جو ہے اس چیز کو ہم پیچھے لے جاتے ہیں، میرے خیال میں اس میں اگر یہ 4 دن پیچھے کر لیتے تو پھر آپ لوگ اعتراض، انہوں نے 2 سال لٹکائے رکھا، 2 سال لٹکائے رکھا، ہمارا جگرا ہے، یہ 4 دن پہ جناب زمین اور آسمان آپ نے سر پہ اٹھا دیا، تھوڑا خدا کے لیے ذرا تسلی سے، ذرا ابھی ان چیزوں کو ٹائم آپ کا وقت دیں، سے لے جائیں گے جی کوئی بات کرنے کو، میں کہتا ہوں ایک بات سیدھی، ہمیں وقت کا اندازہ لگانا چاہیے
جو سسٹم چلنے کے لیے ہے، پوری پارٹیاں پر امید ہیں، لوگ پر امید ہیں، لوگوں نے دیکھا یہ اپنے اختلاف بھول گئے ہیں. ایک خوشخبری ایسا تو نہیں ہے کہ نون لیگ کوئی کی سیاست جو ہے اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی ایشو نہیں رہے گا؟ اب میں ایسا نہیں کہوں گا، پھر سائیں صاحب سے ناراض ہو جائیں گے. بات یہ کو کہنے کا بھی جو بھی بات کی ہے ان کا جواب مل گیا ہے. اب کہنے کی باتیں ختم ہو گئی ہیں مخالفوں کے پاس، سچی بات تو یہ ہے. لیکن اگر ایشوز کی سیاست کریں، اصولوں کی سیاست کریں گے نا، تو بھلا امریکہ میں اور برطانیہ میں جو دو پارٹیاں لڑتی ہیں ان کے کیا نظر آتے ہیں کوئی فرق؟ سارا کارگزاریاں ملک کے معاملے میں وہ ایک ہوتے، لیکن وہ پارٹیاں زندہ ہیں نا. ہم بھی زندہ رہ سکتے ہیں، ایک جیسی باتیں کر کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں، سسٹم کو چلا کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن یہ زیادتی ہے. تمام رعایت آپ اپنے آپ کو دو، یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ حق سچ کے لیے یوں آپ کی نیک نیت ہے، دوسرے کو بھی یہ رعایت دینا اگر وہ دوسرا بھی کوئی بات کرے. 2 سال تو رعایت ہی آپ کو ملی ہے چانڈیو صاحب. 2 سال تک قوم کا خون آپ نے سکھا کے رکھ دیا اور آپ 4 دن پہ اتنا چلا رہے ہیں. 2 سال پہ تو ہمیں بہت بڑا ہنگامہ کرنا چاہیے تھا. تو خدا کے لیے یہ 2-4 دن ہیں، اس میں صبر کریں. یہ ساری باتیں کر دی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں 2 سے 4 دن کر دی ہے، 4 سے 8 کریں، کہیں بھی نہیں جاتی. قسمتوں کے فیصلے ہیں، ان میں ٹائم لگتا ہے، اس کو اتنا سیریس نہ لیں. باقی رہ گئی جی آپ کی بات جی پختونخوا کے حوالے سے. ہم نے جی پہلے سے ان سے یہی گزارش کی، پختونستان یا پختونخوا جو ہے وہ ایک متنازع نام ہے. اس کے علاوہ انہوں نے 3 نام پیش کیے، پختونخوا، پختونستان اور افغانیہ. تو بات یہ ہے کہ اس پہ بھی ہم نے بھی نام پیش کیے، ان کی طرف سے بھی ایسا ایک مشترکہ نام ہم کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ملیں گے. کب آپ لوگ ان سے کب ملیں گے ان سے؟ یہ تو ہماری لیڈرشپ اور ان کی لیڈرشپ انشاءاللہ جلدی مل رہی ہے. تو بات پھر وہ لیڈرشپ نے کرنی تھی تو آج میٹنگ ہو جانی چاہیے تھی. جی میں یہ کہتا ہوں ابھی میں ڈار صاحب کا سن کے آیا ہوں، کسی اور کا بھی نہیں. ٹی وی پہ کل کا انہوں نے کہا سارے معاملات ہو گئے، ججز کا بہانہ ہے، دوسری باتوں کا بہانہ ہے. کل بات ہوئی، آج ابھی کل کا ٹی وی دکھا رہا، کل کا بتا رہے تھے نا، میٹنگ آج ہوئی ہے، پریس کانفرنس کل. جانی صحیح مجھے بولنے تو آج آپ نے نہیں بولنا، مجھے کسی کو نہیں دینا ہے. نہیں میں گزارش یہ کر رہا ہوں، پریس کانفرنس کل ہوئی ہے، میٹنگ ہماری آج ہوئی ہے. میٹنگ کے بعد ایک چیز سامنے آئی ہے تو آپ اس کا تو ریفرنس نہ دیں. جی یہ سارا زور لگاتے رہے کہ دیکھ لیجئے گا آسوداری پاور نہیں چھوڑیں گے، دیکھ لیجئے گا 17 ترمیم ختم نہیں ہوگا، دیکھ لیجئے یہ. اب جب کرنے کا وقت آیا ہے تو انہوں نے ایسے پاؤں پہ زمین مارے ہیں، ہمارے سندھی میں کہتے ہیں وہ پاؤں کو رگڑنا، کہ سارا کھیل خراب کر دیں گے. یہ ٹائم لینے کا کیا مطلب ہے؟ 3 دن دور کیا ضرورت ہے؟ 2 دن پہلے کہہ دیتے آپ قیادت کو، کل کہہ دیتے کہ بھائی آپ اناؤنسمنٹ نہ کریں اجلاس کی، یہ مایوسی پھیلے گی. اور اس مایوسی سے زیادہ میں آپ کو بات بتاؤں، ٹی وی پہ آ کر کہنا کوئی خفیات تو نہیں ہے آپ لوگ؟ ہو سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب کو کیا میاں صاحب کو کہنا چاہیے تھا. میاں صاحب اگر کہتے جناب ان کو استعمال کوئی کر رہا ہو، وہ ان کو تو نہیں کہتا ہوں، یہ تو خان صاحب ہیں، مسلم لیگ کو شروع سے استعمال کرتے ہیں. ان کو آ کر یہ کہنا چاہیے تھا جناب کہ ہمیں دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، ہماری چیز نامکمل ہے، قوم کسی غلط فہمی میں نہ پڑے، ہم آپ کے اعتماد پہ اتریں گے سیاستدان، آج ہم نہیں کر رہے کل پھر کریں گے. ایسا انہوں نے نہیں کیا. یہ اٹھ کے لاہور چلے گئے، اور پٹی آ رہی ہے وہ لاہور چلے گئے. بھائی لاہور تھی کیوں گئے ہو؟ ادھر ٹھہرو، قوم کی آنکھیں آپ پر لگی ہوئی ہیں جناب. جی تو اینج تو نہ کرو تسی شاہ صاحب، سارا ملک آپ کو دیکھ رہا ہے. اور ہمارے رہبر چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ قوم کو زندہ رکھنا چاہیے. دیکھیں آصف صاحب کا حوصلہ، دیکھو آصف صاحب کا نظام نہیں ہے، آصف صاحب کا حوصلہ دیکھیں. لاکھوں لوگ جب خلاف بول رہے تھے، بی بی کے جنازے میں شریک تھے، لیکن انہوں نے آنسوؤں کو روک کر کہا جناب سیاست کرنی ہے، انتخاب میں جانا ہے، جمہوریت کی بات کرنی ہے. حوصلہ کرنا پڑتا ہے نا. تو کیا ہوا؟ آپ ایک بیان دیتے جناب غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں.